بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ سورج اپنے جوبن پر تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے گھر کی جانب رواں تھی۔ سورج کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیانے لگیں۔ میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد کم وقت میں فاصلہ طے کروں اور گھر جا کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیوں۔ پیاس کی شدت سے میرا حلق سوکھ گیا۔ میں بار بار تھوک نگلتی تاکہ وہ تر ہو۔ ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ کبھی کبھار گرم ہوا کا جھونکا منہ پر کسی تھپڑ کی طرح لگتا اور فضا میں موجود گرمائش کو مزید بڑھا دیتا۔ میں اپنے دھیان میں مگن تھی کہ اچانک مجھے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس وقت ارد گرد کوئی نہیں تھا، ہر سو ویرانی تھی۔ میں نے اس سرسراہٹ کو نظر انداز کیا اور چلتی رہی اور اپنے قدموں کو مزید تیز کیا، لیکن وہ سرسراہٹ مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک کھیتوں میں سے ایک سانپ نکلا، رینگتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا پھن پھیلا دیا۔ وہ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر پھن پھیلائے پوری شان سے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یہی گمان ہوا کہ جیسے یہ ناگ راجا ہو۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظریں مجھ سے نہیں ہٹیں۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ خوف کی شدت کی وجہ سے میرا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ایک قدم بھی اٹھا پاتی۔ میں ساکت و جامد کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے بمشکل لعاب حلق سے نیچے اتارا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے یہی گمان ہوتا کہ شاید وہ کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے بحفاظت گھر پہنچا دے۔ کچھ دیر یوں ہی مجھے دیکھنے کے بعد وہ سانپ چپ چاپ رینگتا ہوا واپس کھیتوں میں گم ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسرا سانس میں نے گھر جا کر ہی لیا۔ میں بہت ہانپ رہی تھی۔ میری سانسیں بہت تیز تیز چل رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اماں کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ کون سی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے جو تم اتنی تیز بھاگ کر آ رہی ہو؟ میں تیز تیز سانس لیتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ ماں بولیں، پہلے سانس لے لو پھر بول لو، میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ جب میری سانسیں متوازن ہوئیں تب میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں بھی فکر مند ہو گئیں۔ کہنے لگیں کہ اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکلا کرو اور شکر کرو اس نے تجھے ڈسا نہیں۔ ڈسنے کا نام سن کر ہی میرے بدن میں جھرجھری سی آ گئی، مگر وہ سانپ میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی سانپ نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہو، کیونکہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ جنات مختلف جانوروں کا روپ دھار کر بھینسوں کا دودھ پی جاتے یا اکثر لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت چھوٹی تھیں اور راستے سے گزر رہی تھیں کہ اچانک انہیں ایک بکرے کا بچہ ملا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو ان کے نظروں کے سامنے سے ہی غائب ہو گیا۔ ایسے چھوٹے موٹے واقعات اکثر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، مگر میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس واقعے کو اپنے ذہن سے نہیں جھٹلا پا رہی تھی۔ کئی دن تک میں ہلکی سی آواز پر چونک جاتی۔ ہمارے صحن میں اکثر بلیاں چھلانگ لگا کر آ جایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ہلکا سا شور پیدا ہوتا، اور میں جب جا کر ڈرتے ڈرتے رکے ہوئے سانس کے ساتھ صحن میں نگاہ دوڑاتی تو سامنے بلی بیٹھی نظر آتی اور پھر میرا رکا ہوا سانس بحال ہوتا۔ ہمارے گھر میں صرف میں اور اماں تھے۔ میری کل کائنات ہی میری اماں تھی۔ میرا باپ تو میری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اماں دائی کا کام کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں سے ان لوگوں کے مختلف امراض کا علاج کرتیں، خاص طور پر بے اولاد جوڑوں کا۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر زیادہ تر طبقہ غریب لوگوں کا تھا۔ ان کے پاس اکثر اماں کو دینے کے لیے پیسے بھی نہ ہوتے، تو اماں فری میں علاج کر دیتیں۔ کوئی پیسوں کے بدلے گندم، چاول یا پھر گڑ دے دیتا، اماں خاموشی کے ساتھ رکھ لیتیں۔ گاؤں کے تقریباً آدھے بچے میری ماں کے ہاتھوں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کے موقع پر اکثر لوگ تو اماں کو اچھے خاصے پیسے دے دیتے اور کچھ بیچارے غریب لوگ 1 روپیہ بھی نہ دے پاتے۔ اماں انہیں کچھ نہ کہتیں بلکہ مفت مدد کر دیتیں۔ میری اماں کو ان کی نانی نے پالا تھا، کیونکہ ان کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میری ماں نے یہ سب اپنی نانی سے سیکھا تھا۔ اماں جب لڑکپن میں پہنچیں تو ان کی ملاقات میرے ابا سے ہوئی۔ وہ اس وقت بہت بانکے سجیلے نوجوان تھے۔ اماں ان پر دل ہار بیٹھیں۔ نانی نے بتھیرا سمجھایا،
یہ لڑکا مجھے سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا، کل کو تمہیں چھوڑ دے گا۔ مگر ابا نے اماں کو شیشے میں اتار لیا تھا، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ مجبور ہو کر نانی نے ان کا نکاح ابا سے کر دیا۔ ابا نے اپنے گھر والوں کو شامل نہیں کیا، بلکہ اماں کو یہی کہا کہ وہ جب انہیں منا لیں گے تو اماں کو ان کے سسرال لے جائیں گے۔ اماں اسی خوش فہمی میں مبتلا رہیں۔ شادی کے بعد ابا نے اماں کو نانی کے پاس رکھا اور خود بھی وہیں رہنے لگے۔ ایک صبح اماں اٹھیں تو ابا کو غائب پایا، ان کا سامان بھی ان کے سمیت غائب تھا۔ اماں بہت پریشان ہوئیں، ہر جگہ انہیں ڈھونڈا مگر ان کا پتہ نہ چل سکا۔ نانی کو پہلے ہی اس بات کا ڈر تھا اور وہی سب کچھ ہوا۔ کچھ دنوں بعد اماں کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہیں۔ اماں پہلے ہی ابا کی وجہ سے بہت غمزدہ تھیں۔ اب یہ خبر سن کر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہوں یا غمگین۔ کچھ عرصے بعد میری پیدائش ہوئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اس دوران نانی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں بھی اماں کے ساتھ رہ کر سب کچھ سیکھ گئی تھی۔ اس دن بھی میں ایک مریض کو دوائی دے کر آ رہی تھی کہ راستے میں وہ سانپ نظر آیا۔ اگلے دن اماں نے بھینسوں اور بکریوں کو چارہ ڈالا اور جڑی بوٹیاں اکٹھا کرنے کے لیے نکل گئیں تاکہ ان کی مدد سے دوائیاں بنا سکیں۔ آج بھی پورا دن مجھے سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی رہی۔ میں بہت تنگ پڑ چکی تھی۔ شاید میں نے اس آواز کو اپنے ذہن پر زیادہ سوار کر لیا تھا۔ تھوڑے بہت گھر کے کام بھی نپٹائے، 3-4 مریضوں کو دوائی دینی تھی اور دن گزر گیا۔ شام کے قریب اماں بھی گھر آ گئیں۔ اس دن موسم بے حد خراب تھا، ہر طرف بجلی کڑک رہی تھی۔ تیز ہوائیں گرمی کی شدت کو کم کرنے لگیں۔ اچانک کسی نے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ اماں بڑبڑاتے ہوئے اٹھیں اور دروازہ کھولنے کے لیے گئیں۔ وہ اب اونچے اونچے بول رہی تھیں، صبر کرو، ابھی میں آ جاتی ہوں، اب اس بڑھاپے میں مجھ سے اتنی تیز تیز نہیں چلا جاتا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ زمیندار کے گھر سے آیا تھا۔ ان کی بہو امید سے تھی اور اس وقت اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ شاید بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت موسم بھی بہت خراب تھا۔ شہر کے ہاسپٹل میں لے کر جانے کا وقت نہیں تھا۔ اماں فوراً اندر آئیں، انہوں نے مجھے بھی ساتھ لیا اور چند ایک ضروری چیزیں لے کر اس آدمی کے ساتھ چل پڑیں۔ ہم لوگ تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ابھی بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں پڑا تھا۔ ان کی بہو درد سے کراہ رہی تھی، میں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اچانک مجھے دوبارہ اسی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، بلکہ ان کے کمرے کی کھڑکی سے مجھے یوں لگا جیسے کوئی سانپ وہاں سے سرسراہٹ کے ساتھ گزرا ہے۔ میں آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف چلنے لگی۔ دل ہی دل میں مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر بھی تجسس نے مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں ابھی کھڑکی کے پاس بھی نہیں پہنچی تھی کہ اچانک اماں نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اماں نے جلدی جلدی اسے صاف کیا اور کمبل میں لپیٹ دیا۔ اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے گھر سب بے حد خوش تھے۔ ماں اور بچہ دونوں صحت مند تھے۔ انہوں نے اماں کو بے حد انعام و اکرام سے نوازا۔ انہوں نے اپنے ملازم کو ہمارے ساتھ بھیجا تاکہ ہمیں گھر پہنچائے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ چھتریاں اوپر کیے ہم لوگ گھر کی طرف چلنے لگے۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں ایک آدمی سفید لباس پہنے الٹے پاؤں کے ساتھ تیرتا ہوا جا رہا ہو۔ یہ دیکھتے ہی میرے جسم کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈر کے مارے میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اماں کو دکھا سکوں، مگر میرے اندر ہمت ہی نہ ہوئی۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ ہم لوگوں کو گھر تک چھوڑنے کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ چھتری کے باوجود بھی ہمارے کپڑے کافی حد تک گیلے ہو چکے تھے۔ ہم نے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا ذہن خوف کے زیر اثر تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا کچھ ہونے لگا تھا۔ میں روحانسی ہو گئی۔ میرے ذہن سے یہ خیالات نکلتے ہی نہیں تھے۔ میں سو نہیں پا رہی تھی۔ یہی لگ رہا تھا کہ میں ابھی آنکھیں بند کروں گی تو ابھی کوئی سایہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور کبھی مجھے ایسے لگتا کہ اندھیرے میں 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کبھی سانپ کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ اب تو مجھے یہ وہم بھی ہو رہا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے سانپ ہے۔ میں اٹھوں گی تو وہ فوراً میرے سامنے پھن پھیلا کر کھڑا ہو جائے گا۔ ان گنت خیالات میرا دماغ خراب کر رہے تھے۔ میں نے زور سے اپنے آپ کو تکیے میں بھینچ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک بار میرے ذہن میں جو چیز بیٹھ جاتی تھی اسے آسانی کے ساتھ میرے ذہن سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ جب میں اگلی صبح اٹھی تو میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ رات کا سونا ہمارے بہت سارے زخموں کو ہیل کر دیتا ہے
اور دن کا اجالا ایک نئی امید لے کر روشن ہوتا ہے۔ روزمرہ کے کاموں کو نپٹانے کے بعد میں فارغ تھی۔ اماں جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنا رہی تھیں، میں بھی پاس بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دوائیاں تو اماں مجھ سے بھی بنواتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں بھی طاق ہو رہی تھی۔ اچانک دوائی بناتے ایک جڑی بوٹی کم ہو گئی۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں جاؤں اور فلاں جگہ سے جڑی بوٹی لے کر آ جاؤں۔ میں اٹھی اور اماں کی بتائی ہوئی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ وہاں سے جڑی بوٹی اکٹھا کر کے جب میں جا رہی تھی تو اچانک مجھے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک دیکھا کہ جھاڑیوں کے بیچ ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور پاس ہی اس کا چھوٹا سا بچہ بھی کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔ میں بھاگ کر اس عورت کے پاس گئی اور اس کی نبض چیک کی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بہت مشکل کے ساتھ میں نے اس عورت کو سہارا دے کر اٹھایا اور ساتھ بڑے بچے کو لے کر گھر آ گئی۔ اماں نے جب مجھے کسی عورت اور بچے کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ کچھ حیران سی ہو گئیں۔ میں نے جلدی جلدی اس عورت کو چارپائی پر لٹایا اور اماں کو کہا کہ وہ اس کے زخموں پر لگانے والا مرہم دیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میرا بچہ بہت دیر سے بھوکا ہے، اس کو دودھ پلا دو۔ وہ تقریباً 4 سے 5 ماہ کا بچہ لگ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بکریاں موجود تھیں جن کا دودھ ہم لوگ بیچتے تھے۔ فوراً کچن میں جا کر تھوڑا سا دودھ لیا اور چمچ کی مدد سے اس بچے کے منہ میں ڈالا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں جو فیڈر موجود ہوتا، اسی لیے چمچ کی مدد سے میں نے اس کی بھوک بھی مٹائی اور اس عورت کو تسلی دی کہ بچے کو ہم نے دودھ پلا دیا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ اور بس آرام کرو۔ جب اس عورت کی حالت کچھ دنوں کے بعد سنبھلی تو ہم نے پوچھا کہ وہ جھاڑیوں کے پاس زخمی حالت میں کیوں پڑی ہوئی تھی۔ ہماری بات سن کر وہ سوچ میں گم ہو گئی۔ شاید اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں اور آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کہ اچانک ایک دن ایک عورت نے میرے شوہر کو قابو میں کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ ہم دونوں سے دور ہوتا چلا گیا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ میں اور میرا بچہ تنہا رہ گئے۔ اس نے کبھی ہماری مڑ کر خبر بھی نہ لی۔ ایک دن اس عورت نے ہم دونوں کو قتل کرنے کے لیے غنڈے بھیج دیے۔ میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی ادھر آ گئی۔ میں کافی زخمی ہو چکی تھی اور جھاڑیوں میں گر گئی۔ مجھے نہیں معلوم اس کے بعد وہ غنڈے کہاں گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو یہاں پایا۔ اس کی کہانی سن کر ہم لوگوں کو بھی بے حد دکھ ہوا۔ اماں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے گھر والے نہیں ہیں جن کے پاس وہ چلی جائے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ماں باپ تو کب کے مر چکے ہیں اور بہن بھائی بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے پاس کوئی چھت نہیں جہاں پر میں اپنا منہ چھپا سکوں۔ اماں نے ساری زندگی شوہر کی جدائی سہی تھی، وہ اس کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتی تھی۔ ویسے بھی اماں دوسرے لوگوں کا بہت احساس کیا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارا جب تک جی چاہتا ہے تم یہاں رہو، ہماری طرف سے تمہیں کوئی پابندی نہیں۔ اس نے ممنون نگاہوں سے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ گاؤں میں ہم نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ ہماری دور کی رشتہ دار ہے، اسی لیے یہاں آ گئی ہے۔ میں اکثر اس چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایک دو بار میں نے غور کیا کہ وہ بچہ دوسری طرف دیکھ کر ہنستا رہتا تھا، جیسے اسے کوئی نظر آ رہا ہو۔ وہ عورت اماں سے کہنے لگی کہ وہ بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنے بیٹے کے اخراجات کو خود اٹھا سکے۔ اماں نے کہا کہ اس کی ایک روٹی ہم لوگوں پر بھاری نہیں ہے اور بکری کا دودھ بھی گھر کا ہوتا ہے، اس لیے وہ پریشان نہ ہو۔ مگر وہ بار بار اماں سے کہتی کہ اسے فارغ رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اماں نے اسے زمیندار کے گھر کام پر لگوا دیا۔ وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاتی اور وہاں کام کرتی رہتی۔ ہمارے گھر میں اب کافی ہلچل رہتی تھی۔ مجھے اس بچے کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ اس عورت کا نام نگینہ تھا۔ ہم سب کے ساتھ وہ کافی گھل مل گئی۔ ایک دن اماں اور وہ گھر پر نہیں تھیں، وہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس موجود تھا۔ میں واش روم میں فریش ہونے کے لیے گئی اور جب واپس آئی تو کوئی نادیدہ وجود اسے فضا میں اچھال رہا تھا اور وہ بچہ کلکاریاں مارنے لگا۔ میں ایک دم ڈر گئی کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے۔ اچانک میری نظروں کے سامنے کسی نے اس بچے کو چارپائی پر لٹا دیا۔ مجھے ایک سایہ محسوس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہی سرسراہٹ کی آواز بھی سنائی دی جو مجھے اس دن اس سانپ کی موجودگی میں بار بار آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے بمشکل اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، یہ آنکھ مچولی کا کھیل بند کرو۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ہلکا سا کہا مارا ہو۔
کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہاری خواہش پوری کر ہی دیتے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار سرسراہٹ کے ساتھ وہاں پر ایک وجود نمودار ہوا جس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ جیسے سورج کی روشنی ہماری آنکھوں کو چندھیانے لگتی ہے، ایسے ہی میں اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں اس کے پاؤں کی طرف کیں اور اسے کہا کہ وہ کون ہے اور کیوں مجھے یوں تنگ کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ در آئی۔ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا ہوں، بس اپنی طرف متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ مزید بولا، اس دن میں سانپ کے روپ میں تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں وہیں کھڑا رہوں اور بس تمہیں دیکھتا رہوں، لیکن تمہارے چہرے پر خوف تھا اور مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا اور میں واپس چلا گیا۔ لیکن تب سے میں ہر وقت تمہارے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا دل بس تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ میں جنات کا بادشاہ ہوں اور ایک آدم زادی نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جنات کا بادشاہ مجھ جیسی معمولی لڑکی کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ میں تو وہ لڑکی تھی جو ساری زندگی اپنے باپ کی محبت سے محروم رہی۔ میں نے اپنی ماں کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں دیکھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے زخمی وجود پر مرہم لگا رہا ہو۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بہت زیادہ افسردہ ہو رہی تھی۔ ایک دم میری سانس تیز ہو گئی اور دل تیز تیز دھڑکنے لگا، جیسے ہر طرف گھٹن ہو اور مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھیں۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ جنات کا بادشاہ میری حالت دیکھ کر تیزی سے میری طرف آیا اور اس نے مجھے پکڑنا چاہا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ مجھے اپنی ساری محرومیاں یاد آ رہی تھیں۔ اس کے اظہار محبت نے مجھے خوش کرنے کی بجائے افسردہ اور پریشان کر دیا۔ میرے باپ نے بھی میری ماں کو ایسے ہی باتوں کے جال میں پھنسایا تھا اور ان کی ساری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ آج تک تنہائی کا عذاب جھیل رہی ہیں۔ میں ایسی زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے ہر لڑکا، ہر انسان ایسا ہی نظر آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی سے بھی بات کرنے کے قابل نہیں۔ آنکھوں میں فکر مندی اور الجھن لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ایک نگاہ بچے پر ڈالی جو اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید مجھے باتوں کے دوران پتہ ہی نہیں چلا اور وہ سو گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں زار و قطار رو رہی تھی۔ میں اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکالنا چاہتی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ جب میرا دل بھر گیا تو میں اٹھی اور واش روم میں جا کر اپنا منہ دھویا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے رونے کا پتہ چلے۔ بچہ جب اٹھا تو میں نے اس کو دودھ پلایا۔ کچھ دیر تک اماں اور نگینہ بھی آ گئیں۔ 3 سے 4 دن کے بعد کسی آدمی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ اماں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک انجان آدمی نظر آیا۔ اس نے نگینہ کا نام لیا اور پوچھا، کیا وہ یہاں ہے؟ اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ اب نہ جانے یہ اس کا دوست ہے یا دشمن، لیکن چہرے سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ نگینہ کا کوئی عزیز ہے۔ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور باہر صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیا۔ اندر جا کر نگینہ کو بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی کہ نہ جانے کون آ گیا ہے۔ جب وہ باہر آئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا، مگر وہ یہاں کیسے آیا یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے نگینہ کو دیکھتے ہی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا۔ وہ اپنی تمام سابقہ غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ نگینہ بھی بہت رو رہی تھی۔ اماں نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کافی دیر تک نگینہ اس سے گلے شکوے کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد غم کے بادل ختم ہو گئے۔ اس نے اماں کو بلایا اور کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح میری غیر موجودگی میں آپ نے میری بیوی اور بیٹے کا خیال رکھا، میں اس احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں چکا سکوں گا۔ پھر اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس دوسری عورت نے نہ جانے مجھے کیسے اپنے پیچھے لگا لیا کہ مجھے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی کسی اور طرف اپنی توجہ نہیں کر پایا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس عورت نے میری ساری زمین اور جائیداد اپنے نام کروا لی اور پھر ایک دن اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔
میں نے اپنی بیوی اور بچے کو بہت ڈھونڈا لیکن مجھے یہ کہیں نہ ملے۔ کافی عرصے سے میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا، آج یہاں آ پہنچا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ اماں نے انہیں بہت ساری دعاؤں میں رخصت کیا اور نگینہ کو کہا کہ آج سے اس کا میکہ یہی ہے، وہ جب مرضی چاہے یہاں آ سکتی ہے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اماں اور میں اداس ہونے لگے، لیکن اس بات کی خوشی بھی تھی کہ وہ اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں۔ اس رات اماں جاگتی رہیں، شاید وہ بھی ابا کو یاد کرنے لگی تھی، لیکن ابا نے تو مڑ کر کبھی ہماری راہ نہیں دیکھی تھی۔ اماں کبھی انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکیں۔ ان کی آنکھوں کی اداسی اور اکیلا پن صاف محسوس ہوتا تھا، مگر میں بھی بہت بے بس اور مجبور تھی، چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھار میں سوچتی شاید میں نہ پیدا ہوئی ہوتی تو میری ماں دوسری شادی کر لیتی، لیکن میری وجہ سے انہوں نے ساری خوشیوں کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ میں نے کبھی انہیں تیار ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، مگر انہوں نے کبھی مہندی یا رنگ نہیں لگایا۔ ان کے ہاتھ بھی ہمیشہ خالی رہتے تھے۔ انہوں نے نہ کوئی زیور پہنا اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ وہ اپنے بالوں پر کم از کم مہندی تو لگا لیا کریں، لیکن وہ انکار کرتی تھی کہ میں کس کے لیے یہ سب کروں، عورتیں بناؤ سنگھار اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، جب وہی نہیں رہا تو میرے پاس تیار ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں۔ میں نے بہت بار کوشش کی، انہیں سمجھایا کہ انسان کو اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ اب تو تھک ہار کر میں نے انہیں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں کھیتوں سے گزر رہی تھی کہ اچانک وہاں پر زمیندار کا لڑکا آ گیا۔ وہ بہت لوفر اور آوارہ لڑکا تھا۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اکثر گاؤں کی لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا، مگر غریب ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ میرے راستے کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ میں چلتے چلتے رک گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا اگر اس نے کوئی بھی الٹی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا بہت برا حال کروں گی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا، خباثت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس نے گلے میں موٹی چین ڈال رکھی تھی، ہاتھوں پر مختلف انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں جن پر مختلف پتھر تھے۔ اس کے بال شانوں تک آ رہے تھے، منہ میں پان چبا رہا تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد نیچے تھوک پھینکتا۔ مجھے اس کا حلیہ دیکھ کر اس سے بہت گھن آ رہی تھی۔ جب وہ پان سے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ تھوک پھینکتا تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کروں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بولا، کیسی ہو جانے من، اور کہاں جا رہی ہو؟ اس کے عامیانہ الفاظ سن کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ میرے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسے انسان کے ساتھ منہ لگنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہی میں نے سائڈ سے ہو کر آگے جانا چاہا۔ وہ ایک دم تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایک دم غصے سے لال پیلی ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی، اچانک کسی نے اسے پکڑ کر فضا میں الٹا لٹکا دیا۔ وہ خوف کی شدت سے چیخنے لگا، معافیا مانگ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، کیونکہ اسے الٹا لٹکانے کے ساتھ ساتھ کوئی اسے تھپڑ بھی مار رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی جنات کا سردار ہے، کیونکہ اس نے مجھے اس دن واضح طور پر کہا تھا کہ وہ ہر وقت میرے آس پاس ہی رہتا ہے۔ کچھ دیر تک اس لڑکے کی اچھی خاصی دھلائی ہو گئی اور ایک دم وہ سیدھا منہ کے بل زمین پر گرا اور گرتا پڑتا وہاں سے بھاگ گیا۔ سانپ جیسی سرسراہٹ کے ساتھ وہ نمودار ہوا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ مجھے اس کے چہرے پر نظر آئی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، دیکھو میرے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہیں ہاتھ لگا سکے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا بلکہ نظر انداز کر کے آگے جانے لگی۔ اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میں اس سے کیوں کترا رہی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ چلتی رہی۔ اچانک وہ بہت تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، ایک سورج کی تپش گرمی بڑھا رہی تھی اور اب اس کی آنکھوں نے مزید اس میں اضافہ کر دیا۔ میں بیزار سی وہیں کھڑی ہو گئی اور اسے کہا، مجھے تمہارے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے کسی کی محبت پر یقین نہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی مڑ کر خبر بھی نہیں لیتے۔ وہ غصے میں پاگل ہونے لگا۔ شدید غصے کی کیفیت میں اس نے پاس لگا ہوا درخت اکھاڑ کر پھینک دیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ وہ جس قدر غصے میں دکھائی دے رہا تھا، مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے بھی مار دے گا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔
دل اپنی فل رفتار کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ خوف اور بے بسی کی شدت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جب مجھے روتا دیکھا تو اس کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا اور وہ نرم پڑ گیا اور بولا، میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن تم میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں دل و جان سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور جنات کے وعدے انسانوں جیسے نہیں ہوا کرتے۔ ہم لوگ مرتے دم تک اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم میری محبت کو قبول کر لو گی۔ یہ کہتے ہی وہ میری نظروں کے سامنے سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں پورا راستہ اسی کے بارے میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھروسہ کروں یا نہیں۔ جب میں گھر گئی تو اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اماں جب کبھی بیمار ہو جاتی تو میری جان پر بناتی، کیونکہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ انہیں کھونے کا سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگتی۔ اماں ویسے بھی نگینہ کے جانے کے بعد سے بہت دکھی رہنے لگی تھیں۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ انہیں اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے زندہ رہنا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میرا تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں۔ آج کل اماں کو بھی یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر میرا کسی آدمی پر بھروسہ کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے سب لوگ ابا جیسے ہی بے وفا اور دھوکے باز لگتے ہیں۔ مگر اماں بار بار سمجھا رہی تھیں کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتیں۔ اس دنیا میں اچھے اور برے دونوں لوگ پائے جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں جہاں تمہاری شادی کروں گی اس کے ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ کروں گی۔ شادی لڑکا اور لڑکی میں نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تھک ہار کر میں نے اماں کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ اماں نے گاؤں کے اندر ہی اپنی 2 سے 3 جاننے والیوں کو کہا کہ اگر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ دستیاب ہو تو انہیں بتا دیا جائے۔ کافی لوگوں نے پیغام بھجوایا، مگر اماں کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ گاؤں کے اندر ہی اس کی اپنی کریانے کی چلتی ہوئی شاپ تھی۔ لڑکا بہت شریف تھا اور اس کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ اماں کو یہ رشتہ میرے لیے کچھ مناسب لگا، کیونکہ لڑکا 10ویں جماعت تک پڑھا ہوا بھی تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی رشتے آئے تمام لڑکے ان پڑھ تھے، مگر اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی ایک سلجھے ہوئے انسان کے ساتھ ہو جو میرے ساتھ انسانوں کی طرح رہے، نہ کہ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اکثر آبادی ان پڑھ لوگوں کی تھی اور وہ بہت جاہل اور بدتمیز تھے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اماں جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس رشتے کا ذکر کیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ جیسا انہیں مناسب لگتا ہے کریں۔ اماں نے نگینہ اور اس کے شوہر کو بھی بلا لیا۔ چند دنوں بعد میرا نکاح ہونا طے پایا۔ مجھے اپنے دل کی کیفیت بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہاں پر خوشی کا احساس دور دور تک نہیں تھا، ورنہ لڑکیاں تو اپنی شادی کا سن کر بہت خوش ہوتی ہیں، مگر شاید میرے ذہن میں لڑکوں کے حوالے سے شک و شبہات بیٹھ چکے تھے، اسی لیے میں ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی۔ جنات کے سردار کے متعلق تو میں بھول ہی چکی تھی، کیونکہ کافی دنوں سے نہ مجھے سرسراہٹ سنائی دی اور نہ ہی اس نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی۔ کچھ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میرا دھیان ہر چیز سے ہٹ گیا۔ نگینہ اور اس کے شوہر نے شادی کی تیاری میں ہماری بہت مدد کی، بلکہ انہوں نے میری شادی کا آدھا خرچہ بھی اٹھایا۔ اماں نے انہیں بہت منع کیا، مگر وہ بہت ناراض ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا، جہاں پر ٹینٹ لگا کر مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا۔ محلے کی ایک لڑکی نے آ کر مجھے تیار کر دیا اور جوڑا میرے سسرال والوں کی طرف سے آیا تھا۔ کھانا بھی تیار تھا، لڑکے والے بھی آ گئے اور میرا نکاح ہو گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میری شادی ہو چکی ہے۔ میرا دل اس بات کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں بس خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ گاؤں کی عورتیں بار بار آ رہی تھیں اور گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھنے لگتیں اور ماشاء اللہ کہتے ہوئے چلی جاتیں۔ میں بس ایک مجسمے کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات تھے، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ یہی سوچ سوچ کر میرا سانس اٹکنے لگتا۔ اس کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ میں اماں سے گلے مل کر بہت روئی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا گیا۔ سسرال گئی تو انہوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا۔ میں ڈری سہمی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سسرالی رشتہ دار اور ان کے محلے دار دلہن دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ سب کو مجھے دیکھنے کا بہت تجسس تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ چکی تھی۔
تمام رسومات سے فارغ ہوتے ہوتے کافی وقت ہو گیا اور اس کے بعد مجھے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میں نے ابھی تک اپنا دلہا نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک کسی نے مجھے سلام کیا۔ آواز سے تو مجھے کافی مہذب اور باوقار محسوس ہوا۔ اچانک میرے ذہن میں جنات کے سردار کا خیال آیا۔ وہ تو مجھ سے کافی پیار اور محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ شاید اس کا بھی دل بھر گیا جو دوبارہ وہ میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے اس کا خیال جھٹکنے کی کوشش کی۔ اب میں شادی شدہ تھی اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کچھ بھی سوچوں۔ وہ میرے پاس بیٹھا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میری نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماشاء اللہ کہا اور بہت خوابناک لہجے میں بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جیسا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ تمہیں میں نے خوبصورت پایا ہے۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈبی پکڑی ہوئی تھی جس میں سے انگوٹھی نکال کر اس نے میرے ہاتھ میں پہنائی۔ ایک شرمگی مسکراہٹ نے میرے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ نکاح کے 2 بول پڑتے ہی میرا دل بدل گیا۔ اماں سچ کہتی تھی، جب 2 لوگ رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو اللہ ان کے مابین محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پوری رات محبت بھری باتوں میں گزر گئی۔ صبح میں بہت سرشار تھی۔ میرے ساس سسر بھی میرے بہت لاڈ اٹھا رہے تھے۔ رسم کے مطابق اماں اور نگینہ آپا میرے لیے ناشتہ لے آئیں۔ ولیمے کا فنکشن بھی بہت خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ جنات کے سردار کو میں فراموش کر چکی تھی۔ میری شادی کو کافی دن بیت گئے۔ اس دوران اس نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ایک دن میں اپنی اماں کے گھر رکنے کے لیے گئی۔ اس وقت اماں گھر پر نہیں تھی، کسی کام کے سلسلے میں وہ باہر نکلی تھیں۔ اچانک مجھے وہی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں چونک گئی۔ وہاں پر جنات کا سردار نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر اذیت کے آثار تھے کہ 1 منٹ کے لیے تو میرا دل بھی دہل گیا۔ مجھے پچھتاوے کے احساس نے گھیر لیا۔ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک بار مجھے اس پر بھروسہ کر کے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ وہ بولا، تم نے ایک بار بھی میرا انتظار نہیں کیا۔ کاش تم مجھے ایک موقع دیتی، میں اپنی محبت ثابت کر کے ہی دم لیتا۔ لیکن تم نے ایک انسان پر بھروسہ کر لیا اور مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں ایک جن زادہ تھا۔ وہ بہت دکھ اور غم کی کیفیت میں یہ الفاظ ادا کر رہا تھا جیسے اس کا رواں رواں درد میں ڈوبا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہونے کے ساتھ ساتھ قہر بھی برسا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے تسلی دوں۔ میرے منہ سے بے اختیار یہی الفاظ نکلے کہ شاید ہماری قسمت ایک ساتھ نہیں لکھی تھی۔ اللہ نے میرا نصیب کسی انسان کے ساتھ منسوب کرنا لکھا تھا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ اسے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تم بھی میرا خیال اپنے دل سے نکال دو اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ میرے الفاظ نے اسے مزید ملال میں مبتلا کیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بنا کچھ کہے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں پچھتاوے میں مبتلا رہی، لیکن پھر اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیا۔ آہستہ آہستہ میرے سسرال والوں کے رنگ مجھ پر کھل رہے تھے۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتے اور باتیں سناتے۔ میری ساس کو میرا کوئی کام پسند نہ آتا۔ میرا شوہر جو دیکھنے میں بہت مہذب اور باوقار لگتا تھا، وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہی تھا۔ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا۔ شروع کے دنوں میں وہ بہت میٹھا بنا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان دوسروں کے اصل چہرے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک میں کام کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی میرے ساتھ محبت کے 2 بول نہ بولتا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش میں جنات کے سردار کو ایک موقع دے دیتی۔ ایک دن میری ساس نے غصے میں آ کر میرے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ میں تو صدمے سے وہیں بت بن گئی۔ میرا ہاتھ میرے منہ پر تھا جہاں میری ساس نے تھپڑ مارا تھا۔ بے عزتی کے احساس نے مجھے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آنسو کا ایک قطرہ میری آنکھ سے نکل کر نیچے جذب ہو گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں ساکت و جامد کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اماں کو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے ٹینشن میں آ جائیں۔ رات کو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مگر انہوں نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، بلکہ کہنے لگا کہ یقیناً تمہاری کوئی غلطی ہوگی، تبھی تمہیں تھپڑ پڑا ہے۔ تم ایسے کام ہی نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں مار کھانی پڑے۔ مجھے اس سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی۔ شدت غم سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ پوری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ آہستہ آہستہ میری ساس کا ہاتھ زیادہ کھلتا گیا۔
ایک دن جب انہوں نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اچانک فضا میں کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے بازو کو مروڑ دیا۔ میری ساس کی چیخیں بلند ہو گئیں اور 2 سے 3 زوردار تھپڑ میری ساس کے منہ پر پڑے۔ ان کا چہرہ ایک دم لال ہو چکا تھا اور تھپڑوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ شور سن کر ان کا پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ تمام لوگ ڈر کے مارے وہیں کھڑے تھے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر میری ساس کو اٹھاتے۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یقیناً یہ جنات کے سردار کا کارنامہ تھا۔ میں تو مار کھا کر ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب ایسا ہی لگتا تھا کہ شاید میں اسی قابل ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ دوبارہ پچھتاوے کا احساس سر اٹھانے لگا۔ کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہو رہا ہوتا۔ میری ساس کی حالت بہت بری تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر ان کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت خوفزدہ بھی ہو چکی تھی۔ وہ بار بار کسی نادیدہ وجود کی طرف اشارہ کرتی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، اور وہ ایک دم چیخنے لگ جاتی۔ وہ بار بار اپنا منہ نوچتی اور اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ گھر میں جو کوئی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا یا پھر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اس کا حال بہت برا ہوتا۔ سب مجھ سے بھی خوفزدہ رہنے لگ گئے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے غصے اور ٹینشن میں آ کر مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جنات کے سردار نے اس کی زبان کو ہونٹوں کے ساتھ چپکا دیا۔ وہ بولنے کی بہت کوشش کر رہا تھا مگر اس کی زبان ہی ہونٹوں سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف آندھی اور طوفان آ گیا۔ کھڑکیاں، دروازے زور زور سے بج رہے تھے۔ ہوائیں نہ جانے کہاں کا رخ اختیار کرنے لگیں۔ ٹھنڈ کا احساس ایک دم گرمی پر چھا گیا۔ شدید گرمیوں کے دنوں میں چلنے والی اس ہوا نے ہر طرف خنکی پیدا کر دی، جیسے دسمبر کا موسم آن پہنچا ہو۔ ہمارے جسموں پر کپ کپی طاری ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک جنات کا سردار بہت ہی خوفناک روپ میں ان کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، جیسے ان میں زندگی کی رمق باقی نہ ہو۔ ہاتھ میں ایک کلہاڑا پکڑا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر وحشت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے میرے شوہر کو کہا کہ تم اس معصوم اور کمزور لڑکی پر اپنا ظلم کرنا بند کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گے۔ جب وہ بول رہا تھا تو اچانک اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ میرے شوہر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا کہ وہ کبھی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے جانے کے بعد سب مجھ سے خوفزدہ رہنے لگ گئے۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ میں شاید کالا جادو کرنے لگ گئی تھی۔ کوئی بھی مجھے مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ ہی مجھ سے کوئی کام کرواتا۔ اس صورتحال سے میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں ان سب کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگیں گے۔ میں بہت پریشانی میں مبتلا تھی۔ ایک دن میرا شوہر آیا اور کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کی طرف چلی جاؤں۔ میں نے چپ چاپ اس کی بات مانی اور اماں کی طرف چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا۔ میں نوٹس پکڑے حیران پریشان کھڑی تھی۔ اماں بھی وہاں آ گئیں۔ انہوں نے جب نوٹس پڑھا تو صدمے سے ان کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئیں۔ انہیں کسی بات کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ مجھے فوراً انہیں ساری بات بتانی پڑی، لیکن جنزادے کے بارے میں نے سب کچھ چھپا لیا۔ اماں گو مگو کی کیفیت میں تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت بھی میری طرح خراب ہی نکلی۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ میرے لیے خود یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسی طلاق سے بچنے کے لیے تو میں ان لوگوں کا ظلم برداشت کر رہی تھی، اور وہی سب میرے سامنے آ گیا۔ جنات کے سردار نے میری مدد کرنے کے بجائے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں نے انہیں یہ سب کیوں نہیں بتایا، کیوں ان کا ظلم برداشت کرتی رہی۔ جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ میں خود بھی تمہیں وہاں دوبارہ نہیں بھیجنا چاہتی۔ میں نے تمہیں بہت محبت اور پیار کے ساتھ بڑا کیا، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ دوبارہ نہیں بھیج سکتی۔ جب میری عدت مکمل ہو گئی تو جنات کا سردار میرے پاس آیا۔ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے بے حد ناراض تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بار بار اس اذیت سے گزروں۔ میرے شوہر کے ساتھ گزارے گئے لمحے میرے دل میں اب بھی قید تھے۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا اور مجھے اس سے شدید محبت تھی۔
اگرچہ وہ میرے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا، پیار اور محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا تھا، مگر شروع میں جو بہترین دن میں نے اس کے ساتھ گزارے وہ میری پوری زندگی کا حاصل تھے۔ میں چاہ کر بھی ان لمحات کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ جنات کے سردار کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ لال انگارہ آنکھیں مجھ سے چھپانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری نظروں سے بچ نہ سکا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے گا اور مجھ سے یہی سوال کرے گا۔ اسی امید کے سہارے وہ چلا گیا۔ میں چاہ کر بھی خود کو ہیل نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں اب دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا چاہتی۔ ایک دن شاہ جنات وہاں آیا۔ اس وقت وہ انسان کے روپ میں تھا اور میں اسے پہچانتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا خاندان بھی تھا۔ اس نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا۔ اماں نے رسمی طور پر وقت لیا اور نگینہ اور اس کے شوہر کے ساتھ مشورہ کے بعد ہاں کر دی۔ میں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی، مگر اماں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا اور دوبارہ شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہنے لگیں، ضروری نہیں کہ ہر بار میں برے تجربے سے ہی گزروں۔ میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ جنات کا سردار مجھے بیاہ کر لے گیا۔ اس بار بھی میرا دل بہت خالی تھا۔ اس میں کوئی جذبات اور احساسات نہیں تھے۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر اپنی پہلی شادی کا دن یاد آ رہا تھا، جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھلا پائی تھی۔ جنات کا سردار میرے پاس آیا۔ اس نے بہت ہی خوبصورت کنگن میرے بازوؤں میں پہنا دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان کا شاہی زیور ہو۔ اس نے مجھ سے بہت محبت کے دعوے بھی کیے اور مجھے جنات کی دنیا میں لے گیا، جہاں پر اس نے اپنی پوری قوم کے سامنے میرا تعارف ملکہ کے طور پر کروایا۔ یہ میرے لیے بہت خوشگوار حیرت کا باعث بنا۔ اس نے مجھے اس قدر پیار اور عزت دیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ خوشی کے احساس کے تحت میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اس نے میرے ہر خدشے اور شک کو غلط ثابت کیا۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ بننے لگی اور میں نے ماضی کی تمام یادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور موجودہ زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔